نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ اس باب میں ہم نے سب سے پہلے لفظ تصوف کا معنی اور مفہوم، اس کا لغوی اشتقاق، اس کے معنوی استحقاق پر قرآن و حدیث کی روشنی میں، کثیر کتب حدیث کی روشنی میں، پھر صوفیاء کے اہم مراجع اور مصادر جو کتب ہیں ان کی روشنی میں بیان کیا، اور تصوف کی اصطلاح کا استعمال کب سے ہوا اور اس کی اہمیت۔ اس مضمون کو مکمل کرنے کے بعد پھر ہم نے دوسرا سبجیکٹ لیا اس سیریز میں، تصوف کی حقیقت اور ماہیت کا، کہ تصوف ہے کیا، اس کی تعریف صوفیاء نے، ائمہ تصوف نے، اتھارٹیز نے کیا کی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، گویا کیا تصوف ہے اور کیا نہیں ہے، اس کی حدود صحت کا تعین ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے، اس کے متضمنات کی سمجھ آ جائے، اس کے مشمولات کی سمجھ آ جائے، اور تصوف کے کنسیپٹ کو سمجھنے کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ اس کی حقیقت و ماہیت کے کلیئر ہو جانے کے بعد دور ہو جائیں۔ تیسرا سبجیکٹ جسے ہم پچھلی کئی نشستوں سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اور غالباً آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر اسی تصوف اور تعلیمات صوفیہ کا جو سلسلہ وار موضوع ہے اس کے اگلے موضوع کی طرف، اگلے سبجیکٹ کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو تیسرا ہم نے جو شروع کر رکھا ہے وہ تھا تصوف اور لزوم کتاب و سنت، تصوف اور ملازمت شریعت، یعنی تصوف کا شریعت کے ساتھ تعلق، ناگزیر تعلق کا ہونا، تصوف کا مطابعت کتاب و سنت اور ملازمت شریعت کا معنی تصوف کے اندر ناگزیر طور پہ پایا جانا، کہ تصوف کا وجود ہی ناممکن ہے کتاب و سنت کی مطابعت کے بغیر اور شریعت کی ملازمت کے بغیر۔ یہ تیسرا حصہ تھا اس سلسلہ وار گفتگو کا۔ ہم اس حصہ گفتگو پر امام ابو عبد الرحمن السلمی کی طبقات سے بھی بحث کر چکے ہیں، گفتگو کر چکے ہیں۔ امام ابو القاسم القشیری کا رسالہ القشیریہ بھی جستہ جستہ مقامات پہ پڑھ چکے ہیں۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی فتوح الغیب کا تذکرہ کر چکے ہیں، اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر السہروردی کی عوارف المعارف کا مطالعہ پہلے کر چکے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی الاستقامہ سے ابن تیمیہ کا جو ڈیفینڈ کرنا ہے تصوف اور صوفیہ کا، ان کا دفاع کرنا، اس کا مطالعہ اس حوالے سے کر چکے ہیں۔ علامہ ابن القیم کی مدارج السالکین کا مطالعہ اس حوالے سے کر چکے ہیں، اور کئی دیگر کتب کے ریفرنسز سے ہم اس بات کو اجل ائمہ تصوف کی روشنی میں کلیئر کر چکے۔ آج ہم یہ سبجیکٹ کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک جلیل القدر عالم ابن تیمیہ اور ابن القیم کی طرح ایک جلیل القدر فقیہ، مجتہد، محقق، جو مفسر بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، وہ ہیں امام شاطبی، اور اصولی ہیں، جو اصول الفقہ پر اور فقہ پر بہت بڑے امام ہیں۔ اب ان کی کتاب الاعتصام، اس کے حوالے سے آج اس مضمون کو مکمل کریں گے کہ امام شاطبی جیسے عالم اپنی کتاب الاعتصام میں تصوف اور صوفیہ کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں، اور تصوف اور لزوم شریعت، تصوف اور ملازمت کتاب و سنت پر وہ کیا تحقیق صوفیہ کے حوالے سے لاتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص، اب یہ امام شاطبی تصوف کا کیس پیش کر رہے ہیں،
فرماتے ہیں حضرت فضیل ابن ایاض نے فرمایا کہ جو شخص کسی صاحب بدعت کی مجلس میں بیٹھا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی حکمت عطا نہیں کرتا، وہ محروم حکمت رہے گا۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، مانگو، میں تمہاری دعا اور پکار کو سنوں گا۔ تو سائل نے کہا کہ ہمیں مدت ہو گئی اللہ کو پکارتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، مگر ہماری پکار سنی نہیں گئی، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے وعدہ کے باوجود ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ماتت قلوبکم بعشرۃ اشیاء، 10 چیزوں نے تمہارے دلوں کو مردہ کر دیا۔ اب مردہ دل سے جو مانگ اٹھے گی، یعنی زبان سے مانگو گے اور ساتھ دل مردہ ہوگا، اس لیے دل اس کی تائید نہیں کر رہا، تو تمہیں عطا کیا ہو، استجابت کیسے نصیب ہو؟ جن 10 چیزوں نے دل مردہ کر دیا، یہ تصوف کی تعلیم ہے، عین تصوف۔ فرماتے ہیں اولھا عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ، تم نے اللہ کے پر ایمان لانے اور اس کی تصدیق کرنے کا دعویٰ کیا، اس کو پہچانا، مگر تم نے اللہ کا حق ادا نہ کیا، اس کی بندگی، اس کی عبادت، اس کی عبودیت اختیار نہ کی۔ والثانی قرأتم کتاب اللہ ولم تعملوا بہ، تم نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا۔ والثالث ادعیتم حب رسول اللہ وترکتم سنتہ، تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کیا، تم عاشق رسول ہو، محب رسول ہو۔ آج کثرت کے ساتھ ہم دعوے کرتے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ، محبت رسول کا دعویٰ، ولیکن ترکتم سنتہ، تم نے حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع نہ کی، سنت کو ترک کر دیا۔ اور والرابع ادعیتم عداوت الشیطان ووافقتموہ، تم نے دعویٰ کیا شیطان کی دشمنی اور مخالفت کا، ہم شیطان کو دشمن جانتے ہیں، مگر عملی طور پہ تم نے اس کے ساتھ موافقت کی، اس کی ہر بات کو مانا۔ اعلیٰ حضرت قیادت اس طرح 10 چیزیں بیان کرتے ہیں کہ ان 10 چیزوں نے تمہارے دلوں کو مردہ کر دیا، تو مردہ دل کے ساتھ جب تم دعا مانگو گے تو کیا قبول ہوگی؟ پھر اسی طرح علامہ شاطبی، پھر حضرت امام بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صوفی بغداد، ائمہ تصوف میں سے، اور ان ائمہ تصوف میں سے جن کی خدمت اور مجلس میں کثرت کے ساتھ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری دیتے۔ میں نے عرض کیا کہ تمام اجل ائمہ تصوف، ائمہ فقہ اور ائمہ حدیث اور ائمہ علم دین اپنے زمانے کے اکابر ائمہ تصوف اور صوفیہ اور اولیاء کی بارگاہوں میں، ان کی مجلسوں میں حاضری دیتے تھے، بیٹھتے تھے، استفادہ کرتے، اکتساب فیض کرتے۔ امام احمد بن حنبل حضرت بشر الحافی کی خدمت میں جاتے۔ کسی نے آپ سے پوچھا، آپ کے تلامذہ میں، کہ آپ امام ہیں علم شریعت میں، اور شریعت کو سب سے زیادہ اس وقت روئے زمین پر جاننے والے ہمارے نزدیک آپ ہیں، تو آپ بشر الحافی جو ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلتا ایک فقیر، ایک فقیر، ایک صوفی، اس سے کیا لینے جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں درست ہے، شریعت کا علم میں زیادہ رکھتا ہوں، اللہ کی نعمت ہے، مگر شریعت والے کا علم بشر حافی زیادہ رکھتا ہے۔ لوگ شریعت کا جاننے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، میں شریعت والے کا حال، اللہ کا حال جاننے کے لیے بشر الحافی کے پاس جاتا ہوں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں اور دیگر ائمہ اور بزرگان دین نے اپنے تراجم میں، صوفیاء کی کتب میں بیان کیا اس کو۔ وہ بیان کرتے ہیں ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ من علامت حب اللہ متابعت حبیب اللہ فی اخلاقہ و افعالہ و امرہ و نہیہ و سنتہ، فرمایا کہ اللہ کی محبت کی علامت متابعت حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے اگر آقا علیہ السلام کی اتباع نہیں،
اور آقا علیہ السلام کی اتباع آپ کے جمی اخلاق میں، جمی افعال میں، جمی اقوال میں، اوامر میں، نواہی میں، اور آپ کی جمی سنتوں میں۔ یہ قول ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہ قول حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جو امام شاطبی نے دیا، اور جن کا ذکر میں نے تفصیل سے کی حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول اب آ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، حضرت بشر الحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر امام محمد بن حنبل کے حوالے سے کیا، وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فقال علی یا بشر اتدری لما رفعک اللہ بین اقرانک، اے بشر الحافی کیا تمہیں معلوم ہے کہ تیرے رب نے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ساتھیوں اور اپنے احباب اور رفقا میں سب سے بلند درجہ اتنا کیوں عطا کیا، ان میں آپ کا رتبہ بلند اللہ نے کیوں کر دیا؟ قلت لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں، فرمائیے قال لاتباعک سنتی وحرمتک للصالحین ونصیحتک لاخوانک ومحبتک لاصحابی واہل بیتی هو الذی بلغک منازل الابرار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے تمام اقران اور اصحاب میں اور رفقا میں تیرا درجہ جو اللہ نے سب سے بلند کر دیا، اس کی وجہ میری سنت کی کمال درجے کی اتباع ہے، اور اولیاء و صالحین کی کمال درجے کا ادب اور ان کی تعظیم ہے، اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی ہے، اور میری اہل بیت اور میرے صحابہ کرام کی محبت ہے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جن میں تو نے کمال پایا، اور ان خوبیوں کے کمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تجھے منازل ابرار پر پہنچا دی، بلند رتبہ عطا کر دی۔ پھر اسی طرح حضرت یحییٰ بن معاذ رازی کا ایک قول امام شاطبی علیہ الاعتصام میں لائے تصوف کی اصل بیان کرتے ہوئے، فرمایا تصوف کی 3 اصول ہیں، ان میں ایک التوحید و ضدہ شرک، توحید ہے تصوف کی اصل اور اس کی ضد شرک ہے۔ دوسری اصل تصوف کی السنہ و ضدہا البدعہ، سنت دوسری اصل ہے اور اس کی ضد بدعت ہے۔ اور تیسری اصل تصوف کی ہے الطاعہ و ضدہا المعصیہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کرنا، اور اس کی ضد جو ہے وہ معصیت اور گناہ گاری اور نافرمانی۔ گویا تصوف 3 اصول پر قائم ہے، التوحید، السنہ اور الطاعہ، اور جو چیز اس سے صاف ظاہر ہے متخالف ہوگی، متضاد ہوگی، اس سے ٹکرائے گی، وہ تصوف نہیں کہلا سکتی۔ پھر اسی طرح حضرت ابو بکر الدقاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت جنید بغدادی کے اقران میں سے ہیں، ان کے قول کو بیان کیا ہے علامہ شاطبی نے، فرماتے ہیں کل حقیقت لا تتبع الشریعہ فہی کفر، ہر وہ حقیقت یعنی قلب اور باطن کا حال اور باطن کی روحانی معرفت اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں، شریعت سے متضاد ہے، فرمایا فہی کفر، تو وہ کفر ہے۔ تصوف میں اگر شریعت سے متضاد کوئی امر حقیقت اور امر باطنی اور امر کشفی بھی ہو اور متضاد شریعت ہو، اسے کفر تصور کیا جائے گا، کیونکہ قبولیت کی اور صحت کی علامت، معیار اور دلیل وہ بنیادی طور پہ شریعت ہے۔ پھر امام ابو علی حسن بن علی الجوزجانی کا قول علامہ شاطبی نے علیہ الاعتصام میں روایت کیا، وہ کہتے ہیں من علامت السعادہ، یہ تصوف کا اور صوفیاء کے باب میں، السعادہ علی العبد تیسیر الطاعت علیہ، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اگر کوئی آدمی صاحب سعادت ہے تو اس کی سعادت مندی، خوش بختی کی صوفیاء کے ہاں علامت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی اطاعت اور اتباع اس پر آسان کر دی جائے، وموافقت السنت فی افعالہ، اور اس کے افعال کو ظاہر و باطن میں دیکھو تو سنت نبوی کے بالکل موافق پاؤ، وصحبتہ لأہل الصلاح، اور اس کی جو صحبت اور مجالست ہے وہ نیکوں کے ساتھ ہو، وہ حسن و اخلاق ہی مال اخوان، اور اپنے دوستوں اور اپنے بھائیوں اور اہل معاشرہ کے ساتھ اس کے حسن اخلاق کو ہمہ وقت دیکھو، وہ اہتمامہ بالمسلمین، اور ہر ایک کے ساتھ نیکی کرتا ہوا پاؤ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اس کا اہتمام دیکھو، ومراعاتہ لأوقاتہ، اور ہر وقت میں شریعت اور اس کے احوال کی نگرانی محافظت کرتا ہوا اس شخص کو پاؤ، جس میں یہ علامتیں نظر آئیں
سمجھیں کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو سعادت نصیب ہوئی۔ پھر آپ سے پوچھا گیا وَسُئِلَ كَيْفَ الطَّرِيقُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے اور وہ راستہ کیسے جاتا ہے؟ فَقَالَ الطُّرُقُ إِلَى اللَّهِ كَثِيرَةٌ، اللہ کی طرف جانے والے طرق راستے کثیر ہیں۔ وَأَوْضَحُ الطُّرُقُ وَأَبْعَدُهَا عَنِ الشُّبْهَةِ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ قَوْلًا وَفِعْلًا وَعَزْمًا وَعَقْدًا وَنِيَّةً۔ یہ ہے تصوف۔ حضرت ابو علی الحسن الجوزجانی فرماتے ہیں کہ کثیر راستے ہیں، اشارہ اس امر کی طرف تھا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی راستہ مناجات کا بھی ہے، راستہ قیام اللیل کا بھی ہے، راستہ مجاہدات کا بھی ہے، راستہ مشاہدات کا بھی ہے، راستہ ریاضات کا بھی ہے، تو راستہ صدقات اور انفاق کا بھی ہے۔ کثیر راستے ہیں اللہ کی طرف جانے والے، مگر فرماتے ہیں سب سے زیادہ دا کلیئرسٹ، واضح ترین اور پختہ ترین راستہ اور ہر شبہ اور شک سے پاک راستہ اتباع سنت کا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، جس کے ظاہر و باطن میں جتنی کامل ہے وہ اتنا کامل ہے طریق اللہ میں، اور اتنا پختہ ہے سلوک اللہ میں۔ فرمایا اور اتباع سنت اس کے قول میں بھی دیکھو ہونی چاہیے، اس کے فعل میں بھی ہونی چاہیے، اس کے عزم اور ارادہ میں بھی ہونی چاہیے، اس کی نیت میں بھی ہونی چاہیے، اس کی عقیدہ میں بھی ہونی چاہیے۔ اندازہ فرمائیے، یہ ہے شرط، چونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سورہ النور میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت ملے تو ہدایت اللہ کی بارگاہ سے موقوف ہے صرف اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر الترمذی کا قول بیان کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اہل محبت نے اپنے نیتوں اور اپنے ارادے اور عبادوں اور اپنی ہمتوں کو جو درجہ کمال پر پہنچایا، کس طریق سے پہنچایا؟ پوچھا گیا، فرمایا انما اخذوا ذلك باتباع السنہ، کہ انہوں نے اپنی ہمتوں کو، اپنی محبتوں کو، اپنے ارادوں کو جو منتہائے کمال پر پہنچایا اور اعلیٰ اوصاف کے حامل جو با کمال لوگ مردان حق بنے، انہوں نے صرف اور صرف یہ کمال اتباع سنت کے راستے سے پایا۔ یہ تصوف ہے۔ پھر حضرت امام ابو الحسن الوراق اجل ائمہ تصوف میں سے پھر ان کا قول لاتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں لا یصل العبد الی اللہ الا باللہ وبموافقت حبیبہ فی شرائعہ، کوئی شخص اللہ کی بارگاہ تک رسائی اور قرب نہیں پا سکتا اللہ کے موافقت کے ساتھ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور امر و نہی میں موافقت کے ساتھ۔ جب تک بندہ اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی میں اس کے ساتھ قائم نہ ہو اور حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں قائم نہ ہو، تو اس وقت تک کوئی شخص اللہ کی بارگاہ کی رسائی نہیں پا سکتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل بن محمد السلمی، ان سے پوچھا گیا کہ مَلَّذِي لَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْهُ، تصوف کے سلوک اور طریقت اور معرفت کی راہ میں وہ کون سی شے ہے کہ جو ناگزیر ہے، جس کے بغیر راہ تصوف میں، راہ سلوک و معرفت میں گزارا ہی نہ ہو سکے؟ ناگزیر شے کیا ہے؟ فقال ملازمۃ العبودیت علی السنہ ودوام المراقبہ، فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی سنت کے طریق پر اپنی بندگی کو مدام رکھنا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ کی بندگی کو ہمیشگی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھنا، دوام المراقبہ، اور جو حال باطن میں وارد ہو جائے اس کی ہمیشہ نگرانی کرنا کہ کہیں غلط سمت نہ ہو جائے، کہیں نیچے نہ گر جائے، کہیں معرومی نہ ہو جائے، کہیں شریعت اور سنت کے ساتھ خلاف ورزی اور ٹکراؤ نہ بن جائے۔ تو مراقبہ اور نگرانی رکھنا اور اللہ کی بندگی میں مداومت، ہمیشگی اور استقامت رکھنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں۔ پھر اس کے بعد یہی اسی طرح کا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول لائے ہیں، فرماتے ہیں یہی میرا لب لباب ہے جو 30 برس کے مجاہدہ میں نے پایا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تجرید التوحید وہ کس راستے سے ملتی ہے؟ متابعۃ العلم یا متابعۃ السنہ لا غیرہ، کہ تجرید التوحید متابعت علم سے ملتی ہے،
یعنی حضور علم کی اتباع سے. اور علم کی اتباع کیا ہے؟ فرماتے ہیں متابعت سنت کے سوا علم کی اتباع اور کوئی نہیں ہے. یعنی متابعت سنت انسان کو اتباع علم عطا کرتی ہے، اور اتباع علم بندے کو تجرید التوحید، توحید کے خالص اور باکمال ہونے کا درجہ عطا کرتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف ہے، جسے امام قشیری نے بھی بیان کیا الرسالہ القشیریہ میں، اور امام شہاب الدین عمر السہروردی نے بھی عوارف المعارف میں بیان کیا، اور دیگر کتب میں بھی تسلسل کے ساتھ آیا ہے. حضرت بایزید بستامی اپنے کچھ مریدوں کو، تلامذہ کو، اپنے احباب کو لے کر ایک شخص جو زہد اور ورع میں، ولایت میں مشہور تھا زمانہ میں، اس کی زیارت کے لیے گئے کہ وہ ولی اللہ ہے. جب اس کے مقام پر پہنچے تو دیکھا، دور سے کھڑا ہو کر وہ اپنے گھر سے نکلا، مسجد میں گیا، اور اس نے دیکھا کہ اس شخص نے قبلہ رخ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے قبلہ رخ منہ کر کے تھوکا، وہیں سے واپس پلٹا. فن صرف ابو یزید ولم یسلم علیہ، ابو یزید وہیں سے واپس مڑ آئے، ولم یسلم علیہ، سلام تک بھی نہیں کیا ان کو. قال ھذا غیر مأمون علی ادب من آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکیف یکون مأمونا علی ما یدعی. فرمانے لگے کہ یہ آداب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آقا علیہ السلام کی عطا کردہ سنتیں اور آپ کے احکام اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے آداب، جب ان میں سے اس ایک ادب کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اللہ کی معرفت کے اسرار کی حفاظت اس کے سپرد کیسے کی جائے گی؟ ولایت کا حامل کیسے ہوگا؟ واپس مڑائے. اور پھر فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی، وہ فرماتے ہیں علامہ امام شاطبی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قول اصل ہے اس بات کے لیے کہ ولایت تصوف کے ہاں، تارک سنت کے ہاں ولایت متحقق نہیں ہو سکتی. تارک سنت کے لیے کہ تصوف میں صوفیاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو تارک سنت ہے، مخالف سنت ہے، وہ نہ صوفی ہو سکتا ہے نہ ولی کہلا سکتا. پھر حضرت سہل بن عبداللہ التستری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قول بیان کرتے ہیں. امام شاطبی فرماتے ہیں کل فعل یفعلہ العبد بغیر اقتداء فہو عیش النفس، یعنی ہوا، کوئی بھی فعل اور عمل جو کوئی بندہ اقتداء نبوت کے بغیر، اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کرے گا، وہ نفس کی عیش پرستی ہوگی، وہ تصوف، سلوک، حال حقیقت نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اصولنا سبعۃ اشیاء، ہمارے اصول تصوف کے، یعنی تصوف کے اصول. اگر آپ پوچھیں تصوف کیا ہے، صوفیاء کی تعلیمات کیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 7 ارکان تصوف ہیں، 7 اصول تصوف ہیں، بنیادیں اور اساس ہیں تصوف کی 7 چیزیں. پہلی التمسک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور اس کی تعلیمات کے ساتھ تمسک، چمٹ جانا اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ. والاقتداء بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اقتداء اور اتباع کرنا. واکل الحلال، اکل حلال کھانا ہمیشہ اور حرام سے اجتناب کرنا. وکف الاذی، اور ہمیشہ لوگوں کو اذیت اور تکلیف دینے سے اپنے ہاتھ روکنا، لوگوں کے لیے باعث امن، باعث رحمت، باعث شفقت بننا، نہ کہ باعث اذیت بننا. وہ اجتناب الآثام، اور ہمیشہ گناہوں سے پرہیز کرنا، گناہوں سے بچنا. والتوبہ، اور ہمیشہ حالت توبہ میں رہنا. ومتابعۃ السنہ، اور سنت کی اتباع کرنا. واداء الحقوق، اور ہر ایک کے حقوق ادا کرنا. ماں باپ ہیں، اعزاء اقارب ہیں، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہیں، غریب و امیر ہیں، کمزور ناتواں اور طاقتور ہیں. ہر ایک کے حقوق جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرمائے ہیں ان کو، حتیٰ کہ غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کے حقوق کامل ادائیگی کے ساتھ بجا لانا. فرمایا کہ جو شخص ان 7 شرائط کو کمال طریق سے ادا کرے اور پورا کرے وہ صوفی ہے، اور اس کا طرز زندگی اور اس کا طرز عمل ہمارے ہاں وہ تصوف ہے. تو یہ 7 اشیاء جو ہیں وہ تصوف کی اساس اور بنیاد ہیں، ارکان ہیں. پھر اس کے بعد وہ حضرت ابو سلیمان الدارانی کا وہی قول لائے ہیں
کہ اگر ایک نکتہ بھی میں اکابر سے سنوں اور اس کا اثر میرے قلب و باطن پہ اور کیفیت وارد ہو جائے، میں اس قلبی اور باطنی اثر اور کیفیت کو بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک اس کی تائید اور تصدیق کتاب و سنت کی گواہی سے نہ ملے۔ اور پھر دوسرا ابو حفص الحداد کا قول لائے ہیں، من لم یزن افعالہ و احوالہ فی کل وقت بالکتاب والسنہ، کہ جو شخص ہر لمحہ ہر وقت اپنے ہر فعل کو، ہر قول کو، ہر عمل کو اور اپنے ہر حال کو کتاب و سنت اور شریعت کے ترازو پہ تولتا نہ رہے اور اس کی مطابقت اور موافقت پہ پرکھتا نہ رہے، اس شخص کا نام مردان حق کے دیوان میں نہیں لکھا جاتا، خارج کر دیا جاتا ہے۔ پھر ابو عثمان الحیری کا قول لائے ہیں، جس میں فرمایا کہ تصوف 5 صحبتوں کا نام ہے: اللہ تعالیٰ کی صحبت، حسن ادب اور اس کے احکام کی رعایت کے ساتھ، اور آقا علیہ السلام کی صحبت اتباع سنت اور علم شریعت کی پابندی کے ساتھ، اور اولیاء اللہ کی صحبت ان کی عزت، تکریم، احترام اور خدمت کے ساتھ۔ پھر امام ابو الحسین النوری کا قول، یہ سب علامہ شاطبی یہ کیس فائٹ کر رہے ہیں ڈیفنس کا، تصوف کے ڈیفنس کا، تصوف کے دفاع کا۔ اب آپ نے دیکھا کہ میں نے 3 روشن خیال فقیہ، علماء اور محقق کوٹ کر دی ہے، علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم اور علامہ شاطبی۔ ان کی کتاب الاستقامہ ابن تیمیہ کی، ابن القیم کی کتاب مدارج السالکین، اور علامہ شاطبی کی کتاب الاعتصام، بڑی معروف اصول الفقہ کی کتاب۔ تو فرماتے ہیں امام نوری کہ اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو اللہ کی معیت کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی سنگت اور قربت اور حضوری حاصل ہے، مگر اس کا حال اسے حدود شریعت سے خارج کرتا ہے، فرمایا کبھی بھی اس کی قربت اور اس کی مجلس کا، اس کی صحبت میں بیٹھنا آپ نہ اپناؤ، اس کو رد کر دو، اس لیے کہ جو شخص اتباع شریعت میں کامل اور اس کا محافظ نہیں ہے، اسے کبھی بھی اللہ کی معیت کا حال نصیب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد علامہ شاطبی نے حضرت امام محمد بن فضل البلخی کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ذہاب الاسلام من 4، 4 چیزوں کی وجہ سے اسلام بندے کے پاس سے جاتا رہتا ہے، یعنی بندہ تارک شریعت ہو جاتا ہے، اسلام کی نعمتوں اور اسلام کے انوار سے محروم ہو جاتا ہے، ان 4 اسباب کی بنا پر۔ کیا؟ لا یعملون بما یعلمون، جو جانتے ہیں جو کچھ، جس کا علم ہوتا ہے شریعت میں، اس پر عمل نہیں کرتے، یعنی علم ہوتا ہے عمل نہیں کرتے، اس سے اسلام کی نعمت سے بندہ اور اس کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرا وَيَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور دوسرا بے شمار لوگوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ عمل کرتے ہیں ان چیزوں پر جن کا ان کے وثوق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ انہیں علم نہیں ہوتا، یعنی بغیر علم اور تحقیق کے عمل کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں اور عمل درآمد بھی کرتے ہیں، مگر علم اور تحقیق کی تائید نہیں ہوتی۔ یا دوسرا قول، علم ہوتا ہے، علم اور تحقیق ہوتی ہے، مگر زندگی میں اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، 2 چیزیں۔ تیسرا سبب بتایا ولا یتعلمون ما لا یعلمون، تیسرا سبب جس کی وجہ سے وہ محروم برکات اسلام ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ جو نہیں جانتے، جس شے کا علم نہیں ہوتا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر چیز کا علم نہیں ہے تو اپنے اٹکل پچوسے اور گمان سے چلاتے رہیں گے اپنا کام، مگر اس کا تعلم ان میں نہیں ہوتا، اس کے علم کو حاصل نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں کسی سے۔ اور چوتھا وَيَمْنَعُونَ النَّاسَ مِنَ التَّعَلُّمِ، اور لوگوں کو مزید علم حاصل کرنے سے بھی روکتے ہیں۔ یہ 4 الگ قسمیں ہیں، چاروں قسمیں آج کی زندگی میں دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں اسلام کے نام لیوا، بڑے مدعی، آپ ان کو دیکھیں گے اسلام پر بڑے عامل بھی ہیں، بڑے پختہ بھی ہیں، سخت بھی ہیں، انتہا پسند بھی ہیں، مگر ان کا طرز عمل یہ ہے کہ لوگوں کو کثرت علم کے اصول سے روکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ علم بہت زیادہ پڑھ جائیں گے، علم کی گہرائی تک پہنچ جائیں گے اور علم کو بڑے وثوق کے ساتھ جاننے لگ جائیں گے، شر و بس کے ساتھ جانیں گے، تو جو ڈھکوسلا ہم نے بنا رکھا ہے وہ اس کا راز کھل جائے گا، پردہ اٹھ جائے گا۔ جن چیزوں کو ہم نے شریعت اور کتاب اور سنت بنا رکھا ہے، جن کو ہم توحید اور شرک اور سنت اور بدعت کے نام پر ہم نے ایک رعب اور دبدبہ قائم کر رکھا ہے، اس کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ لوگوں کو گہرائی میں اور گہرائی میں علم کے اصول سے روکتے ہیں، سادہ سطحی علم حاصل کرنے پر اکتفا کراتے ہیں۔ جو منظرت، جو تصور اپنے خود ساختہ ان کے وضع ہو گئے ہیں،
یا قلیل علم کے نتیجے میں جو انہوں نے تصور گھڑ لیے ہیں، بس چاہتے ہیں کہ دروازے دماغ کے ذہن کے اس پر بند رہیں، تالے لگے رہیں، اسی کو شریعت کہیں گے اور اسی کو جاری رکھیں گے، اور اس سے ہٹ کر باقی جو کچھ ہوگا بغیر علم اور تحقیق کے پڑھے بغیر اس کو کفر کہیں گے، کبھی حرام کہیں گے، کبھی بدعت کہیں گے، کبھی خلاف شریعت کہیں گے۔ تو شریعت کا ایک اپنا من گھڑت تصور ہوگا ان کا، کتاب و سنت کا ایک اپنا من گھڑت مزعومہ تصور ہوگا۔ ایسے طبقات ہوتے ہیں، اور کئی وہ ہیں کہ پھر جو نہیں جانتے اسے مزید اس پر عمل نہیں، یعنی علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو نہیں جانتے اس پر عمل کرتے ہیں، بغیر جانے تحقیق کے عمل کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو نہیں جانتے اس کے علم کے حاصل کرنے کی محنت نہیں کرتے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو جانتے ہیں جس چیز کا علم ہے اس پر عمل نہیں کرتے زندگی میں۔ تو کوئی عمل میں کمزور ہے، کوئی علم میں کمزور، علم اور تحقیق میں کمزور ہے، کوئی تعلم میں اس علم کو حاصل کرنے کی جو ایک طلب ہے، پیاس ہے، اس میں کمزور ہے، اور کچھ یہ کہ اپنے ذہن کو کھولنا نہیں چاہتا، وہ انتہا پسندی، تنگ نظری اور بڑی محدود ذہنیت کے خمار میں بند ہے، خول میں بند ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت شاہ الکرمانی کا قول جو ہم امام القشیری کی رسالہ قشیریہ سے پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں، اس کو بیان کرتے ہیں، من غض بصرہ عن المحارم وامسک نفسہ عن الشبہات وامر باطنہ بدوام المراقبہ وظاہرہ باتباع السنہ وعود نفسہ اکل الحلال لم تخطئ لہ فراست۔ فرماتے ہیں کہ تصوف کی ایک اصولی بات ہے کہ جو شخص حرام سے اپنی آنکھیں بند کر دے اور اپنی جان کو، نفس کو شبہات سے محفوظ رکھے، تقوی اختیار کرے، اپنے باطن کو دوام مراقبہ کے ساتھ مزین کرے، نگرانی کرے، اور ظاہر کو اتباع سنت کے ساتھ مزین کرے، مضبوط کرے، اور صرف عقل حلال کھائے اور حرام کی طرف نہ جائے، تو اس کو اللہ پاک وہ نور فراست عطا کرتا ہے کہ وہ پھر کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا، اس کا علم غلط نہیں جاتا، وہ صاحب ہدایت اور صاحب صراط مستقیم ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا اے باری تعالیٰ۔ تو اللہ پاک نے سیدھی راہ کا تعین کیا، تشخص کیا، اس کی نشاندہی کی، اس کو ڈیفائن کر دیا، پرسونیفائی کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر صراط مستقیم چاہتے ہو تو صراط مستقیم ان لوگوں کی راہ ہے جو میرے انعام یافتہ بندے، یعنی انعام یافتہ بندوں پر جو میں نے اپنی نعمت کی ہے، ان پر یہ سارے دروازے کھول دیے ہیں، یہ ان انعام یافتہ بندوں کی صفات کا ذکر ہے۔ جو راہ وہ چلے وہ صراط مستقیم تھا۔ تو تم میں سے جو مقلد ہو، جو خود ان ساری نعمتوں سے مالا مال نہ ہو، ان سارے احوال کے ساتھ متصف نہ ہو، ان سارے اعلیٰ درجات کے ساتھ وہ مزین نہ ہو اور متصف نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ ان کے نقش قدم پہ چلے۔ ان کا نقش قدم ہی صراط مستقیم ہے، گمراہی سے بچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد امام ابو سعید الخراز کا قول لائے ہیں، علامہ شاطبی، وہ کہتے ہیں کل باطن یخالفہ الظاہر فہو باطل۔ فرماتے ہیں کہ ہر وہ باطن کا حال جو ظاہر علم شریعت اس کی مخالفت کرے، اس کو رد کر دے، یعنی شریعت کا علم جس حال باطن کو رد کرے، مذمت کرے، ممنوع جانے، فرمایا فہو باطل، وہ حال باطن باطل ہے، مردود ہے، اس کو چھوڑ دو۔ گویا باطن کا حال اسے قبول کرنے کا معیار بھی یہ ہے کہ علم شریعت جو ظاہر کا علم ہے وہ اس کی گواہی دے، اس کی تائید کرے، یہ اہمیت ہے شریعت کی۔ پھر اس طرح ابو العباس بن عطا الادمی کا قول لائے ہیں، من الزم نفسہ آداب اللہ ونور اللہ قلبہ بنور المعرفہ، جس نے اپنے نفس کو آداب، اللہ کے مقرر کردہ آداب، شریعت کے مقرر کردہ آداب، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ آداب اپنے اوپر لازم کر لیے، صرف اس کے دل کو اللہ تعالی نور معرفت کے ساتھ منور کرتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم الخواص کا قول بیان کرتے ہیں، لیس العالم بکثرت الروایہ وانما العالم من اتبع العلم واستعملہ واقتدى بالسنن۔ کہتے ہیں کہ عالم کثرت بیان، کثرت خطاب اور کثرت روایت سے عالم نہیں بنتا، عالم بنتا ہے فقط کہ جو علم اللہ نے اسے عطا کیا ہے، اور علم سے مراد علم سنت ہے، علم حدیث ہے،
علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض اس کو ملا ہے اس کو استعمال میں لاتا ہے یا نہیں، اس پر عمل کرتا ہے تو عالم ہے، اور آقا علیہ السلام کی سنتوں سے اس کی زندگی آراستہ ہے تو وہ عالم ہے۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا حضرت ابراہیم الخواص سے، تصوف کے اندر عافیت کیا ہے؟ تصوف میں عافیت، تو صوفیہ صاحبان عافیت ہوتے ہیں، فرمایا عافیت کیا ہے؟ فرمایا عافیت 4 چیزوں کا نام ہے۔ صوفیہ جو عافیت والے ہیں، سلامتی والے ہیں، محفوظ و مامون ہیں آفتوں سے، گمراہی سے، دلالت سے، وہ 4 قسمیں ہیں۔ فرمایا 4 چیزوں میں عافیت ہے: دین بلا بدعت، دین ہو بغیر بدعت کے، وعمل بلا آفت، عمل ہو بغیر کسی آفت اور آزمائش کے، قلب بلا شغل، اور قلب دنیا میں مشغول ہونے سے پاک ہو، ونفس بلا شہوت، اور نفس شہوت سے پاک ہو۔ جس شخص کو 4 نعمتیں مل گئیں، بدعت سے پاک دین مل گیا، آفت سے پاک عمل مل گیا، دنیا کے شغل کی اور دنیا کی محبت سے پاک دل مل گیا، اور شہوتوں سے پاک اس کو نفس مل گیا، فرمایا وہ شخص عافیت میں آ گیا صوفیہ کے ہاں۔ پھر پوچھا گیا کہ تصوف میں صبر کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ قال الصبر الثبوت علی احکام الکتاب والسنہ، کتاب اور سنت کے احکام پر ثابت قدم رہنا، اس کا نام صبر ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ایسوں کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی۔ پھر حضرت ابو حمزہ الصوفی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان اکابر اولیاء اور صوفیاء میں سے جن کی صحبت میں حضرت امام احمد بن حنبل بھی جاتے اور حضرت امام شافعی بھی جاتے، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ابو حمزہ البغدادی کی صحبت میں بھی جاتے، حضرت شیبان رائی کی مجلس اور صحبت میں بھی جاتے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل، میں نے کہا حضرت بشر حافی، حضرت ابو حمزہ الصوفی البغدادی کی مجالس اور صحبتوں میں جاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بہلول المجنون، بہلول المجذوب، جن کو ہم عرف عام میں بہلول دانا بھی کہتے ہیں، پاکستان اور انڈیا میں وہ بزرگ اس نام سے معروف ہیں، یہ ہارون الرشید اور امام اعظم کے زمانے میں مجذوب تھے، صوفی مجذوب تھے، کامل تھے۔ امام اعظم ان کی صحبت میں جاتے، وہ آپ کے مشائخ اساتذہ میں سے۔ امام مالک بھی جاتے تابعین میں سے صوفیاء کی صحبت میں، اور صوفیاء ان کی مجلس میں آتے، جس کو خطیب بغدادی نے الکفایہ فی علم الروایہ میں بیان کیا ہے۔ محدث خطیب بغدادی نے ایک راوی سے، آپ کے تلامذہ میں سے، کہ ہماری موجودگی میں ایک صوفی آپ کی خدمت میں آئے جن کا تعلق طبقہ صوفیاء میں تھا، 3 احادیث کا سوال کر رہے تھے امام مالک سے۔ یہ ارتباط تھا، یہ تعلق تھا، یہ آنا جانا تھا، ایک دوسرے کی مجالس میں حاضری تھی، ائمہ فقہ کی ائمہ تصوف کے ساتھ، اور ائمہ تصوف کی ائمہ فقہ کے ساتھ، اور ائمہ حدیث کے ساتھ۔ ابو حمزہ البغدادی کا قول لائے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف جو راستہ ہے اس کی صحت اور اس کی سچائی کی اور کوئی دلیل نہیں سوائے کتاب و سنت کی مطابقت کے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو یعقوب النہرجوری کا قول لائے ہیں، فرماتے ہیں افضل الاحوال ما قارن العلم، اور یہ وہ قول ہے جس سے پوری بحث کی علامہ ابن تیمیہ نے ابتدا کی اپنی کتاب الاستقامہ میں، صوفیاء کے عقیدہ کی، اور صوفیاء کا پابند شریعت ہونا، اور صوفیاء کا پابند علم کتاب و سنت ہونا، یہ جو پورے مضمون کو ڈسکس کیا ہے اور دفاع کیا ہے صوفیاء کرام کا کیس اور تصوف کا کیس، اس کی ابتدا اس قول سے کی ہے۔ حضرت امام ابو یعقوب النہرجوری وہ فرماتے ہیں کہ تصوف میں سب سے افضل حال وہ ہے جو علم شریعت کے ساتھ جڑا ہوا ہو، مقرون ہو شریعت کے ساتھ اور سنت کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد امام ابو عمرو بن نجید السلمی کا قول لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں علامہ شاطبی امام سلمی کا قول کل حال لا یکون عن نتیجۃ علم فإن ضررہ علی صاحبہ اکثر من نفعہ۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی ایسا حال، قلب اور باطن کی کیفیت اور حال اور واردات جو علم شریعت کے نتیجے میں پیدا نہ ہوئی ہو، یہ علم شریعت کے خلاف پیدا ہوئی ہو، فرماتے ہیں اس کا نقصان زیادہ ہوگا نفع سے، اس کو ترک کر دیا جائے۔ پھر امام ابو بکر الطمستانی کا قول علامہ شاطبی نے کوٹ کیا ہے، فرماتے ہیں الطریق واضح، تصوف یعنی طریقت اور تصوف واضح ہے،
اور وہ کیا؟ الکتاب و سنت قائم بین اظہرنا، کہ ہمارے درمیان کتاب و سنت واضح طور پر موجود ہیں، قائم ہیں، اور کتاب و سنت ہی شریعت، کتاب و سنت ہی طریقت اور تصوف کا واضح طریق ہے۔ جس نے اس کو ترک کیا وہ تصوف کی راہ سے بھٹک گیا۔ بے شک وہ لبادہ اوڑھتا پھرے، وہ لباس پہنتا پھرے، وہ جبہ اور کبہ پہن لے، وہ بولی وہ بولے، زبان وہ بولے، یہ نقالی ہے، یہ نقالی ہے۔ اگر کتاب و سنت کی مطابعت نہیں، اس کے ظاہر و باطن پہ چھاپ نہیں ہے، اس کا باطن اور اس کا ظاہر شریعت کی تعلیمات کے نور کے ساتھ منور، مزین اور آراستہ نہیں ہے، تو باقی سب جال سازی ہے۔ وہ تصوف نہیں، وہ سلوک نہیں، وہ طریقت نہیں، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ معرفت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آخر پہ امام ابو القاسم النصر آبازی کا قول لائے ہیں، 33 اقوال دیے ہیں علامہ شاطبی نے، صرف تصوف اور صوفیاء کے موقف کو دفاع کرتے ہوئے، پروٹیکٹ کرتے ہوئے، ان کو پروموٹ کرتے ہوئے، انہیں ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہ تصوف قطعی طور پر کسی مقام پر کسی حال میں بھی کتاب و سنت کی مخالفت کا نام نہیں ہے، اور احوال تصوف میں سے کوئی حال بھی مطابقت اور موافقت شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ تصوف سراسر مطابعت کتاب و سنت اور موافقت شریعت کا نام ہے۔ 33واں قول دیا امام ابو القاسم النصر آبادی کا، فرماتے ہیں اصل التصوف ملازمت الکتاب و سنہ، کہ تصوف کی اصل کتاب و سنت کی ملازمت ہے، دوام ہے، یعنی کتاب و سنت اور احکام شریعت کی پابندی میں دوام، ہمیشگی کو برقرار رکھنا، یہ اصل تصوف ہے۔ اور ترک البدع والاہواء، اور بدعات و خرافات کو ترک کرنا جو خلاف شریعت اور خلاف سنت، و تعظیم حرمات المشائخ، اور مشائخ اولیاء صوفیاء کی تعظیمات، حرمات کی تعظیم کرنا، و رؤیت اعذار الخلق، اور مخلوق اگر کوئی گناہگار ہے، معذرت کرتا ہے، کوئی چیز آپ وعدے پر نہیں پہنچ سکا، کوئی کام بجا نہیں لا سکا، کوئی خطا اور ٹھوکر کوئی گناہ اس سے ہو گیا، عذر پیش کرتا ہے، معذرت کرتا ہے، تو اس معذرت کو قبول کرنے میں دل کا کھلا رکھنا، والمداومت علی الاوراد، اور احکام شریعت اور احکام طریقت اور احکام حقیقت، ان کے جو اوراد اور وظائف ہیں انہیں بغیر غفلت اور ناغے کے جاری رکھنا، وترک و ارتکاب رخص و تعویلات، اور رخصتوں اور تعویلات کے راستے کو ترک کر دینا، تقوی، ورع، زہد اور عزیمت کی راہ کو اپنانا، اتباع سنت اور موافقت شریعت میں، فرماتے ہیں یہ اصل تصوف ہے۔ اور علامہ شاطبی نے یہ تمام بحث اپنی کتاب الاعتصام جلد اول صفحہ 90 سے صفحہ 98 تک مکمل کی ہے۔ الاعتصام کی جلد اول صفحہ 90 سے صفحہ 98۔ اب یہ علامہ شاطبی، جن کا نام امام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ الشاطبی الغرناطی، جلیل القدر محقق ہیں، امام ہیں، اصولی ہیں اور فقیہ ہیں، محدث اور مفسر بھی ہیں، تو انہوں نے بھی ڈیفینڈ کیا تصوف کے کیس کو۔ اب آج ہم اس موضوع کو ختم کرنے سے قبل ان تمام اقوال کے ساتھ ایک قول اور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہیں پر کوٹ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کتاب الفتح الربانی میں فرمایا، آپ کا مقالہ ہے الفتح الربانی صفحہ 117 جو عربی نسخہ ہے، اس میں آپ نے فرمایا اس تصوف اور لزوم شریعت کے باب میں، تصوف اور اتباع سنت نبوی کے باب میں فرمایا کل من لم یتبع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویأخذ شریعتہ فی یدہ والکتاب المنزل علیہ فی الید الاخری لا یصل فی طریقہ الی اللہ یہلک و یہلک یدل و یدل ہما دلیلان الی الحق القرآن الدلیل کو الی الحق والسنت دلیل کو الی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بندے، جان لے جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہیں کرتا اور آقا علیہ السلام کی شریعت کو اپنے ایک ہاتھ میں نہیں رکھتا اور اللہ کی نازل کردہ کتاب کو اپنے دوسرے ہاتھ میں نہیں رکھتا، یعنی کتاب و سنت اور شریعت کا دامن مضبوطی سے دونوں ہاتھوں سے نہیں تھامتا، لا یصل فی طریق الی اللہ، وہ اپنے راستے میں جتنا چاہے سفر کر لے پوری عمر، وہ اللہ تک رسائی نہیں پا سکتا، واصل باللہ نہیں ہو سکتا۔
تو جس نے شریعت کو اور کتاب و سنت کو ترک کر دیا اور اللہ کی راہ کے مسافر یا سالک ہونے کا دعویٰ کیا، فرمایا وہ ہلاک ہو گیا، وہ خود بھی ہلاک ہوا، جو اس کا مرید ہوگا وہ بھی ہلاک ہوگا، جو اس کا شاگرد ہوگا وہ بھی ہلاک ہوگا۔ یدل و یدل، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور جو اس کی پیروی کرے گا، اس کا دامن تھامے گا، اس کی راہ پہ چلے گا، وہ بھی گمراہ ہوگا۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہما دلیلان الی اللہ، کہ بندے یہ کتاب و سنت یہ اللہ کی طرف لے جانے کے لیے تیری دو دلیلیں ہیں، دو ممد اور معاون ہیں، دو دلائل ہیں۔ القرآن و دلیلوں کا الی الحق، قرآن اللہ کی طرف لے جانے کی دلیل ہے، وہ سنت و دلیلوں کا الی الرسول، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانے کی دلیل ہے۔ اب وہ لوگ جو قادری کہلائیں اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمودہ کی، اس ارشاد کی، اس حکم کی، اس تعلیم کی جو شریعت، طریقت اور حقیقت کے باب میں ہے، اس کی پرواہ نہ کریں، وہ کیسے قادری ہیں، وہ کیسے متصوف ہیں، وہ کیسے صوفی ہیں، وہ جھوٹے دعوے دار ہیں اس نسبت کے۔ جو چشتی کہلائیں، جو سہروردی کہلائیں، جو نقشبندی کہلائیں، جو رفاعی کہلائیں، جو شاذلی کہلائیں، جس بھی خانوادہ طریقت اور جس بھی سلسلہ طریقت کا وہ شخص اپنے آپ کو منسلک جانے اور وہ کتاب و سنت پر ملازمت اس کی زندگی میں نہ ہو اور شریعت کی کامل مطابعت نہ ہو، شریعت کا پہرا اس کے ظاہر پر بھی نہ ہو اور اس کے باطن پر بھی نہ ہو، شریعت اور کتاب و سنت کی حکومت کامل اس کے ظاہر و باطن پر نہ ہو، اور اس کے جمیع اقوال، اعمال، افعال اور احوال تابع شریعت نہ ہوں اور تابع کتاب و سنت نہ ہوں، تو اس کا دعوی چشتیت بھی جھوٹا ہے، اس کا دعوی نقشبندیت بھی جھوٹا ہے، اس کا دعوی سہروردیت بھی جھوٹا ہے، اس کا دعوی قادریت بھی جھوٹا ہے، اس کا دعوی رفاعیت و شاذلیت، سب دعوے جھوٹے ہیں۔ اس لیے کہ دعوی طریقت کا کرے، دعوی تصوف کا کرے، دعوی روحانی نسبت کا کرے، دعوی صوفیاء اور اولیاء کے راستے اور ان کے طریق کا کرے، اور کتاب و سنت اور شریعت کی پابندی کو چھوڑ دے زندگی میں، وہ شخص شیطان کی راہ پر چلنے والا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا، آپ اپنی کتاب الفتح الربانی میں، یا غلام بینتک ملازمت الکتاب والسنہ، میں نے واضح کر دیا ہے تجھ پر کتاب و سنت کی ملازمت کو، والعمل بہما والاخلاص فی العمل، اور اس پر عمل کرنا کتاب و سنت پر، اور اپنے عمل کو اخلاص کے ساتھ پاک رکھنا تم پر واضح کر دیا ہے۔ اب جان لے، لا فلاح لک حتی تتبع الکتاب والسنہ، تجھے کبھی فوز، فلاح، کامیابی اور کامرانی اور اللہ کی بارگاہ تک رسائی کبھی نصیب نہیں ہوگی جب تک تو ظاہر و باطن میں کاملاً کتاب و سنت اور شریعت کی اتباع نہیں کرے گا۔ پھر سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبل قولا بلا عمل وبلا اخلاص ولا يقبل شيئا من الجملة غیر موافق لکتابہ وسنت نبیہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی قول بغیر عمل کے قبول نہیں کرتا۔ ایک شخص بڑی باتیں کرے مگر اس پر عمل نہ ہو، اللہ پاک اس کی باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ تو قول بلا عمل قبول نہیں ہوتا، اور کوئی عمل بلا اخلاص قبول نہیں ہوتا، اور کوئی چیز بھی طریقت میں، حقیقت اور تصوف اور معرفت میں کتاب و سنت کی موافقت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ قول عمل کے بغیر قبول نہیں ہے، عمل اخلاص کے بغیر مقبول نہیں ہے، اور طریقت و تصوف کا کوئی حال کتاب و سنت کے بغیر قبول نہیں ہے۔ اسی کو امام ابو القاسم القشیری نے جو لب لباب اپنے تمام مشائخ کا اور اولیاء اللہ کا لکھا ہے، پھر وہ کہتے ہیں آخر پر، اور تمام صوفیاء اور تمام اولیاء کہتے ہیں کہ تمام جماعت صوفیاء کے امام، اکابر اولیاء و صوفیاء، انہم مجمعون علی تعظیم الشریعت، متصفون بسلوک طرق الریادہ، مقیمون علی متابعت السنہ۔ تمام صوفیاء ان کا اجماع رہا ہے اس بات پر کہ احکام شریعت کی تعظیم ہو، اس کی کامل وفاداری ہو، پاسداری ہو، اور سلوک اور طریقت مجاہدہ کے تمام اعمال اور احوال سے بندہ متصف ہو، اور سنت رسول کی کامل مطابعت میں اقامت ہو، اور دین کے تمام تعلیمات پر پورا عمل ہو۔ یہ ایک ایسا عمل رہا تمام صوفیاء کا
کہ 14 صدیاں گزر گئیں، تابعین کے وقت سے صوفیاء معروف ہوئے اس لقب سے، اس اصطلاح سے، تصوف سے اور صوفیاء سے۔ تابعین اور اتباع التابعین کے زمانے سے معروف ہوا یہ لقب تصوف کا، صوفی کا، صوفیاء کا۔ اس وقت سے لے کر آج تک 14 صدیاں اسلام کی تاریخ کی گزر گئیں، بالالتزام، بالاہتمام، بالتسلسل، کتاب و سنت کی ملازمت اور پابندی شریعت پر مداومت۔ یہ تصوف کی روح، تصوف کی اصل، تصوف کی جان رہا ہے، اور تصوف کے ہر ظاہری اور باطنی قول اور حال کی قبولیت یا عدم قبولیت صحت اور عدم صحت کا واحد قطعی معیار رہا ہے۔ لہٰذا دونوں اعتبارات سے اصلاح ذہنوں کی ہونی چاہیے کہ جو لوگ تصوف کے دعوے دار اور تصوف کے معتقد اور عامل ہیں، ان کی زندگیاں کتاب و سنت کے نور سے مزین ہونی چاہیے، ان کے اقوال، اعمال، افعال، احوال شریعت مقدسہ کے نور سے منور اور روشن ہونے چاہیے، اور قطعی طور پہ ان کے ظاہر و باطن کا کوئی قول اور کوئی عمل اور کوئی حال خلاف سنت اور خلاف شریعت نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ شریعت اور تصوف کے معتقد نہیں ہیں، جنہیں مغالطہ ہے تصوف کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں، وہ ان کا انکار کرنے والے ہیں یا اعتراض کرنے والے ہیں یا ان کے بارے میں شبہات ہیں تصوف کے بارے میں ان کے ذہنوں میں، انہیں بھی کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ تصوف ہے جو ہم نے اب تک بیان کیا۔ اب تک 40 نشستیں ہماری آج مکمل ہوئی ہیں اس سبجیکٹ پر۔ اس کے بعد آگے اسی سلسلہ وار موضوع پر ہماری گفتگو طویل جاری رہے گی آگے، مگر اب تک 40 نشستیں ہوئی ہیں، ہم نے اب تک یہ اسٹیبلش کیا۔ اس کے بعد بھی اگلا سبجیکٹ آئے گا کہ صوفیاء کے عقائد کیا ہوتے ہیں، اور ان کے عقائد کی بنیاد کتاب و سنت ہوتی ہے یا نہیں، عقیدہ اہل تصوف کا کیا ہے، آگے بھی یہ بات آئے گی۔ مگر ان کے ذہنوں سے اب یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ کوئی چیز اگر کہیں کتاب و سنت اور شریعت کے خلاف ملے، اسے تصوف کی طرف منسوب نہ کریں، نہ تصوف کی طرف اس کی نسبت کو درست تصور کریں، رد کر دیں کسی ایک آدمی کا قول سمجھ کر۔ جیسے آپ علماء دین میں سے کئی قول، ان کی کئی باتیں خلاف علم دین، خلاف شریعت، خلاف کتاب و سنت سمجھ کے رد کر دیتے ہیں، مگر اس قول کی نسبت اس کو عین شریعت تو قرار نہیں دیتے، اس کو تو کتاب و سنت نہیں کہتے کہ یہ باتیں غلط، دیکھو فلاں عالم نے یہ لکھی، فلاں عالم نے یہ لکھا، فلاں عالم نے یہ کہا، فلاں علامہ نے یہ کہا، فلاں مصنف نے یہ کہا، فلاں محقق نے یہ کہا، ایسی سارے 8، 10، 12 حوالے لے کر تو کیا آپ اس کو شریعت کو رد کر دیں گے اس بنیاد پر؟ کیا کتاب و سنت کو رد کر دیں گے، دین کو رد کر دیں گے کہ یہ علماء دین ہیں، اگر انہیں یہ لکھا ہے تو لہٰذا دین کو رد کر دو، دین غلط ہے؟ نہیں، استغفر اللہ، آپ دین کی حفاظت کریں گے، دین کا دفاع کریں گے، دین کو محفوظ کریں گے اس تہمت سے، اور کہیں گے ان کی سوچ غلط تھی، ان کا لکھنا غلط ہے، ان کا قول غلط ہے۔ ایک تو یہ بات کلیئر ہو، اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ اس نتیجے پر پہنچنے سے بھی پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جن ہستیوں کے اثرات زیادہ تھے امت محمدی میں، جو امر زیادہ محترم اور معزز اور جس کی زیادہ وقعت اور زیادہ قدر و منزلت تھی، اس کے خلاف سازشیں بھی ہوئیں۔ جیسے احادیث نبوی میں وضع حدیث کا فتنہ پیدا کیا گیا اور جھوٹی حدیثیں گڑھ کر احادیث کے لٹریچر میں شامل کی گئیں، جس کی وجہ سے ائمہ حدیث نے جرح و تعدیل کا فن، علم الاسناد کا فن، علم الرجال کا فن، علم اسماء الرجال کا فن وضع کیا اور صحیح کو سقیم سے جدا کیا، اس لیے کہ حدیث کا مرتبہ اتنا اونچا تھا کہ پوری امت کو اس کی اتباع اور اس کی پیروی کی تلقین تھی، سو انہوں نے اس کی اعلیٰ شان کو دیکھ کر اس میں وضع کیا گیا۔ نقالی اسی اصل کی ہوتی ہے جس کا رتبہ اونچا ہوتا ہے، کسی گھٹیا چیز کی کوئی نقالی نہیں کرتا۔ جب اعلیٰ چیز ہوتی ہے، اصل بڑی قیمتی، بڑا اونچا درجہ رتبہ رکھنے والی، لوگوں کے اندر اس کی بڑی طلب اور قدر و منزلت، اسی اعلیٰ اصل کی نقالی کی جاتی، اسی کی نقل بنائی جاتی، حدیث کی نقل بنائی گئی۔ اسی طرح صوفیاء کی کتب میں، چونکہ صوفیاء بڑی اعلیٰ قدر و منزلت کے حاملین تھے، ان کا درجہ رتبہ امت مسلمہ کے ہر دور میں، ہر صدی میں محدثین کے ہاں، مفسرین کے ہاں، فقہاء کے ہاں، ائمہ متکلمین کے ہاں، جمیع علماء اعلام کے ہاں، اور عوام اور خواص کے ہاں، اور امراء کے ہاں، ہمیشہ ان کا رتبہ بڑا بلند تھا۔ ان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا گیا، ان کا احترام لاجواب تھا، ان کی تعظیم اور ادب ان کے لیے ہمیشہ لازوال تھا اور لامثال تھا۔ جب ان کے مقام کو اونچا دیکھا، تصوف کے اثرات دیکھے کہ مایوس دل ہدایت اور روشنی اور زندگی پا جاتے،
دور زوال، سیاسی زوال کے دور میں پھر امت کے عروق مردہ میں اگر جان ڈالی تو صوفیاء نے ڈالی اور تصوف کی تعلیمات نے ڈالی۔ تصوف جمود کی طرف نہیں لے گیا بلکہ جمود کے دور میں دوبارہ تحرک اور زندگی اسلام کی پیدا کر دی، اس کو بحال کیا۔ جب دیکھا کہ یہ مقام و مرتبہ ہے تصوف کا تو پھر صوفیاء کی کتابوں میں بھی جھوٹی باتیں منسوب کی گئیں، اس میں بھی وضع کا فتنہ داخل ہوا، خلاف شریعت اقوال ڈال دیے گئے، مخطوطے تھے، کلمی نسخے ہوتے تھے، وہ چھپ گئے۔ لہٰذا اس کو دیکھنے کا ایک علمی طریقہ ہے، مخطوطات کو دیکھنا، اس مصنف کی تمام تعلیمات کو دیکھنا، اس کے تمام عقائد کو دیکھنا، دیگر کتب کو دیکھنا۔ اگر اس کے تمام عقائد ایک طرف ہیں اور اس کی کسی کتاب میں ان اپنے عقائد کے خلاف متضاد چیز ملتی ہے تو یہ بات واضح اور بین ثبوت ہے کہ یہ دسیسہ کاری کی گئی، وضع کا فتنہ ہوا ہے، اور ان کے اندر تصوف اور صوفیاء کو اور اس بزرگ ہستی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے اثرات کے پیش نظر حاسدین نے، منکرین نے، مخالفین اور مخالفین اسلام نے اس کے اندر وہ چیزیں جھوٹے طور پر ڈالی، مگر اس کے پھر حوالہ جات اور دلائل بھی کتب میں ملتے ہیں۔ ہم خاص اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی بعد میں آئیں گے، جو نکتہ بھی میں بیان کر رہا ہوں کہ کس طرح صوفیاء کی طرف جھوٹی عبارتیں ان کی کتابوں میں ڈال کر منسوب کی گئیں، جو آج بنیاد بن جاتی ہیں بعض غلط فہمی کی، غلط فہمیوں کی، مغالطوں کی، شبہات کا بنیاد بنتی ہیں، جو ان کی کتابوں میں ڈالی گئیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ میں آگے چل کر آؤں گا اور خاص کتابوں اور عبارتوں کا حوالہ دے کر اور محققین محدثین کے حوالے سے واضح کر دوں گا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ یہود کی اور منکرین اسلام کی دسیسہ کاری تھی صوفیاء کو بدنام کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ تمام امور کو اعتدال کے ساتھ اور حق اور ہدایت کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔